وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں پروردگار عالم نے ماہ رمضان، اس میں قرآن کا نزول، اس کی اہمیت، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں ماہ رمضان کے اندر انجام دی جانے والی عظیم عبادت جو روزہ کی عبادت تھی اس کو بیان فرمایا۔ پھر وہ افراد جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے احکامات، انہیں کیا کرنا چاہیے، اس کو بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے اندر ایک اہم جو واقعہ، جس نے ماہ رمضان کو ماہ رمضان بنایا، اس کی اہمیت کو چار چاند لگائے، اس کا تذکرہ فرمایا پروردگار عالم نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یعنی ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ دیکھیں جو 12 مہینے ہیں قمری مہینے، ان میں سے قرآن کریم میں جس کا تذکرہ ہے وہ فقط ماہ رمضان ہے، جو اس آیت میں یہاں پہ بھی اس کا تذکرہ ہے۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن۔ دیکھیں ماہ رمضان کا تعارف قرآن سے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ روزے رکھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ یعنی ماہ رمضان کا تعارف کس سے ہے؟ نزول قرآن سے ہے، لہذا فرمایا ماہ رمضان وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ لہذا البتہ اس میں بحث ہے، علوم قرآن میں بھی اس میں کافی گفتگو موجود ہے، مفسرین بھی اس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس نزول قرآن سے کیا مراد ہے۔ آیا قرآن کریم کا جو ماہ رمضان میں نزول ہے اس کا آغاز مراد ہے؟ قرآن کیونکہ ایک لمبے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو ماہ رمضان میں اس کا پھر آغاز ہوا ہے یا ایک ہی دفعہ نازل ہوا ہے؟ تو کیا اس کے 2 نزول ہیں، ایک دفعی نزول ہے، ایک تدریجی ہے؟ یعنی ایک مرتبہ ایک ہی دفعہ قرآن کریم نازل ہوا، پھر اس میں مختلف مباحث ہیں کہ یہ ایک مرتبہ کہاں پہ نازل ہوا، اس میں پھر آگے مختلف روایات، مختلف نظریات ہیں۔ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے یا بیت المعمور میں نازل ہوا ہے، چوتھے آسمان پہ نازل ہوا، مختلف اس کی مباحث ہیں جس کو علوم قرآن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا پیغام ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اور ہدایت میں سے جو بینات ہیں وہ ہیں اس قرآن میں۔ دیکھیں کیونکہ قرآن سے استفادہ کرنے کی
نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو مختلف افراد ہیں، مختلف افراد کے درجے ہیں، ان کی معرفت کے اپنے مختلف درجات ہیں۔ بعض جو عام لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا ہدن للناس، ان عام لوگ، ناس جو عام لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ایک اور گروہ اس سے ہو سکتا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، بعض افراد ایسے ہیں جن کا پھر ہدایت میں سے بھی ایک خاص حصہ ہے، ان کے لیے روشن دلائل ہیں۔ والفرقان، ایک ایسا گروہ ہے جس کے لیے یہی ہدایت میں سے ان کے لیے فرقان ہے، یعنی ان کے لیے یہی قرآن حق و باطل کے درمیان فرق ڈالتا ہے ان کے لیے، وہ اسی قرآن کے ذریعے وہ اپنا راستہ معین کرتے ہیں، صراط مستقیم دیکھتے ہیں، اسی کی روشنی میں ان کو پتہ چلتا ہے صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، یعنی مختلف مرتبے ہو سکتے ہیں ان افراد کے قرآن کریم کے مقابلے میں۔ اب اس کا ایک اور حکم ماہ رمضان کا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اب دیکھیں یہ بڑا تاکید سے، الگ گزشتہ آیات میں پھر بھی تھوڑا سا لین جو ہم نے کہا کہ روزے کے احکامات کیونکہ سخت تھے، یہاں پہ پروردگار عالم نے تمہید باندھی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے ہم پہلے والی آیت میں یہی پروردگار کہنا چاہ رہا، ممکن ہم یہ کہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے، لہذا وہاں فرمایا تھا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اس آیت میں اب دیکھیں تمہید کے بعد کیا فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو اس مہینے کو تم میں سے درک کرے، یعنی اس کا شاہد ہو، اس کو درک کرے، سفر میں نہ ہو، اپنے وطن میں ہو، فَلْيَصُمْ، اس کو چاہیے وہ روزہ رکھے۔ اب یہ پوری تاکید کے ساتھ امری صورت میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے، یعنی یہاں پہ اب پہلے ممکن ہے ہم کہیں کہ تھوڑا سا لہن جو ہے وہ معمولی لہن تھا، نرم لہجہ تھا، لیکن اب یہاں پہ پورے اس قاطعیت سے پوری سختی سے فرمایا فَلْيَصُمْ، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، ہاں اور لیکن جو افراد مریض ہیں، او عَلَى سَفَرٍ، یا انسان سفر پہ ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دوسرے ایام کو شمار کرے، فَعِدَّةٌ یعنی وہ شمار کرے، من ایام اخر، دوسرے ایام، جب سفر سے واپس آ جاتا ہے تو وہ رکھ لیں، اگر 5 دن سفر میں ہے تو جب واپس آئے تو وہ 5 دن۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ اختیار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ وہ رکھنا چاہے تو رکھے، نہ رکھے تو نہیں، بلکہ یہ حکم جیسے مریض کے لیے ہے اسی طرح مسافر کے لیے، یہ دونوں مساوی کیونکہ ایک ہی لہن میں بیان ہو رہے ہیں۔ مریض کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ رکھ لے، جب اس کو معلوم ہو یا ڈاکٹر جب اس کو بتا رہا ہو، جو اسپیشلسٹ ہے، مومن ڈاکٹر ہے، صحیح جاننے والا ہے، جب وہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری مرض کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے، تمہارا مرض طولانی ہو سکتا ہے، اگر اس کو بتائے تو وہ نہیں رکھ سکتا، اسی طرح سفر میں بھی وہ نہیں رکھ سکتا، وہ دوسرے ایام شمار کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اب پروردگار عالم اس کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھو میں نے کہا کہ تم اگر مریض ہو تو تم روزہ نہ رکھو، سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو، یہ کس وجہ سے ہے؟ پروردگار عالم کا ارادہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر، پروردگار آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، پروردگار نہیں چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ تمام شریعت میں اسی وجہ سے فرمایا کہ رسول اللہ سے جو منسوب ہے کہ مجھے آسان شریعت دے کے بھیجا گیا، لہذا نماز کا مسئلہ دیکھیں اس میں بھی آسانی ہے، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ سفر میں ہیں آپ قصر کر دیں نماز، یعنی وہاں بھی آسانی ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، پروردگار عالم تم پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، تمہیں تنگی میں، حرج میں، سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا پروردگار عالم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ہاں اور تمہیں چاہیے کہ تم اس عدد کو مکمل کرو، تم اگر سفر میں ہو تو تمہیں اس عدد کو مکمل کرنا چاہیے، یا تم ایسے مریض ہو، دیکھیں بعض ایسے افراد ماہ رمضان میں مریض ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ممکن ہے انہوں نے آپریشن کروایا ہو، کوئی اور مسائل ان کے لیے، یا 1 ہفتہ فرض کریں مریض رہے ہیں، 10 دن مریض رہے ہیں، اس قسم کے جو مریض ہیں، نہ وہ افراد جو دائمی مریض ہوتے ہیں، جو ظاہر جن کی مرض موت تک چلی جاتی ہے، بلکہ جو کبھی مریض ہوتے ہیں، کبھی عام انسان کی جیسے روٹین ہے، تو یہ عدد کو مکمل کرے۔ 1 ہفتہ روزہ نہیں رکھ سکے آپ،
آپ کو عدد کو مکمل کرنا چاہیے. اگر 29 روزے یا 30 بنے ہیں جو اس سال کے مطابق، وہ آپ کو عدد مکمل کرنا ہے. آپ ایک ہفتہ سفر پہ تھے، آپ کو واپس آ کے وہ عدد مکمل کرنا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تمہیں خدا کی کبریائی، اس کی بزرگی کا اظہار کرنا چاہیے. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت کی. پروردگار نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، یہ احکامات بیان کرنے کے ذریعے پروردگار تمہیں ہدایت دے رہا ہے. لہذا تمہیں پروردگار کی کبریائی کا، اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کا اقرار کرنا چاہیے تمہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. یہ عبادات ہم نے، یہ خصوصاً روزہ کی عبادت اس وجہ سے تم پہ کی ہے تاکہ تم پروردگار کی عظمتوں کا، اس کی کبریائی کا اظہار کرو اور تم شکر گزار بن سکو. اس وجہ سے یہ ساری عبادات، یعنی حقیقت میں جتنی عبادات ہیں یہ پروردگار کی شکر گزاری ہے. اور یہ شکر گزاری کا البتہ خاص طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے. یوں تو ہر عقل مند یہ جب اس پہ کوئی احسان کرتا ہے، کوئی اس کو نعمت دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن نماز کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، عبادات کے ذریعے پروردگار کا شکر ادا کرنا، یہ طریقے ہمیں خاص شریعت نے بتائے ہیں. پروردگار ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.